سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کی مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو، اللہ لا الہ الا هو القیوم۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، ایک جگہ وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی، بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ ہو چکا، حدیث بہت لمبی۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گیا، آج تو نہیں۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا رہے زکات کے، کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا آج بھی چھوڑ دیا میں، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانا۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آتے ہی میں نے کھجور چرا کے پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم، 2 ٹائم تو معاف کر دو۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گے۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ تو پھر آیا، کہاں ہے؟ تو کہا چھوڑ دو۔ کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آیا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث، پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ، مر جائے تو صرف جنت میں جائے، لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں، بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر و منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت
مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتا ہے. اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, اللہ اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل دے رہے کیا پڑھنا ہے تو حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجیے, شام ایک دوا لیجیے, چھوٹی سی ہے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان بناتا نہیں, دل بولتا کھانا برابر ٹائم لے رہے, پھر بی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت, آفتیں, بلائیں, پریشانیاں, مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے نہ کچھ منہ کھولنا ہے نا, لیکن وہ نہیں. آئیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا رات نہیں, مغرب شام کا وقت, اور صبح مطلب فجر کے بعد, اور کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر. ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں, ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں, آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت, پریشانی, آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولوشن پیش کریں. سولوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے, لیکن یہ ہم سے نہیں, یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر, آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 میں 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا, وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے ہیں پیر کیا بات ہے, کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا, وہ نہیں ہوتا, وہ برابر کریں. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں, آپ پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سولوشن کتنا آسان ہے, ایک سورہ, 2 سورے اور 3 سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت, چلو ہو گئی 4 آیتوں کو 3 بار بولے تو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر بات کرنے کے لیے, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے, تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو, مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے. تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9, اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی سے بچانے کے لیے یہ کافی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت, ان 2 سورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق, سورہ ناس, بخار آیا جو آپ کا آخر مرض, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے, حسن حسین کو نظر نہ لگے, نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا. بخار آیا, بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگی تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھو. آندھی اور طوفان آگے سفر میں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, آپ تلاوت. آندھی اور طوفان, جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا. سورہ فلق اور سورہ, کتنی عظیم سورت, کتنی اہم سورت, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا, ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں اسلامک سولوشن. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا ہے. اسلام نے کیا سولوشن دیا, پہلے وہ چیک کر لیں, پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے, جبکہ کیا کرنا چاہیے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر لینا. جبکہ حدیث میں کیا تھا, جب کسی کو مار لگے تو 2 جگہ آ کر کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ. یہ اس کے لیے علاج بھی کرنا, لیکن پہلے بسم اللہ پڑھ. 3 اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسان. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کر باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں خود بھی کامیاب. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا نہیں کر پاتا اپنے بچوں کو, کیا نہیں کر سکتا, اس کے بس جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد
یاد کرنے فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آدھی ہمت. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی. اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی؟ صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کریں. دیکھیں انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو آپ ان اوقات پہ زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے, جس میں میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے. دعائیں کب قبول ہوتی ہے, جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, کیونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو اثر سے مغرب کے بیچ آتی ہے, مانگی گی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی, بلکہ ورث تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے برابر اس لیکچر اس کلپ بھی ایک پورا لیکچر بھی کلپ بھی ہے اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ. ایسا تو نہیں ہے وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, وہ دونوں کر لیا اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رات صدقات اور خیرات یاد رکھیے. تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے. ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے صدقہ کرتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی, اچانک اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا, تو چلو اپنی جان بچ گئی, تو وہ ٹائر کے نیچے آ جب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بولنا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث میں صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو ہوتا ہی نہیں, حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں وہاں تو ایک ہی کھجور ہے, صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں. وہاں بس ہوتا یہ ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے, مشکل پار ہو جاتی ہے, ہاں مصیبت آگے چلی جاتی ہے, تو وہ جب صدقہ دو پہلے کرنا ہے. ایکچولی اللہ کے غضب آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے, ایڈوانس مطلب ہے روٹین بنا لیجیے کہ آپ صدقہ دیں. لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو اس طرح سے کچھ لوگ میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہو جائیں گے. اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے, صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے, شام کی سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ ایکسیسو ہو رہی ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے, مسکین ہے. اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے, اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تلاش کریں مسکینوں کو, ملیں گے آپ کو اطراف میں بہرحال, لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کی کوشش کرے. تو اور صدقہ خیرات کیسے کریں, تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کریں. لیکن ایک گزارش جو میں اور ایک کروں گا آپ کے ساتھ یہ, ایک تو پہلے کریں بتا دیا میں نے, ایک اور گزارش صدقے کو آپ کیش میں دینے کی کوشش. ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ ہے, جان کے بدلے جان, مال کے بدلے مال, اناج کے بدلے اناج. کیا کہتا تھا کسی کی جان بچ گئی تو بکرا دو. اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں, اس مسکین اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کی. ٹھیک ہے, آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے. ایک بکرا اگر ذبح بھی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤں مجھے. لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے دیں تو کئی دن زیادہ بلکہ مہینہ گزر جائیں گے. جیسے کہ ایک بکری کو 6000 آپ نے 6000 دے, تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لیے 6000 روپے ایکویولنٹ ٹو 1 منتھ راشن پورا ہو جاتا ہے. اب آپ بکرا دے دے رہے. اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے, مذکر دیتے مؤنث نہیں دیتے. بکرا کیا فائدہ دیں گے, بکری کیوں فائدہ دیتی ہے. چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے, بکرا کیا دیں گے بتائیے, کچھ بھی نہیں کرتا. تو عجیب ایک ٹرینڈ ہے بنا ہوا ہے. تو یہ مت کیجیے, گزارش کروں گا وہ جان کے بدلے جان, انڈا یہ مت دیجیے. آپ کیا کریں, کیش دی. کیش بھی کیا ہوگا, وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدے حاصل کر لیں. لیکن ہمارے پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے, یاد رکھیے جو ایسی جو کبھی کبھار اسی ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے ہیں بیچارے کی ضرورت کھانے کی ہے, صدقے میں آپ بکرا دے رہے ہیں بیچارے کی ضرورت کیش کی ہے, صدقے میں آپ تو کیش دے دے, کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے, آسانی ہو جائے. ایک اور غلط فہمی جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں. صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری, اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ, بکرا لاؤ. بکرے کا پرابلم یہ کہ بکرا ٹائلس بھی چلتا نہیں, پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے, گود میں اٹھا کے اس کو لا رہے. ٹائلس بھی چلنا نہیں آتا جانور, آپ پکڑ کے لا رہے, چلتا بھی تو عجیب اسٹائل میں چلتا ہو کیونکہ اس کو مشکل ہوتا ہے ٹائلس نہیں ہاتھ لگانا. بیمار ہے تو ہاسپٹل میں آئی سی یو میں لے جا رہے بکرے, آپ سمجھ پنی پنا کے لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ منع کرتے ہیں. لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے دھرم میں کوئی ضروری. آپ رہتے ہیں امریکہ میں, آپ صدقہ دے دیجیے اپنے گاؤں میں جو آپ بلانگ کرتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال جہاں بھی وہ وہاں ہو جائے, کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. کوئی اچھا نہیں بولے ہاتھ ملا تو کون سا نظر پر دیکھنا اس کو, وہ لا رہے ہیں لیٹے لیٹے دیکھ رہے نظر پر اور پھر وہ کر رہے. مطلب اتنے توقف ہے ہمارے پاس, عجیب و غریب چیزیں ہیں. اچھا یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے, جب بتایا گیا نماز ایسی ہو, روزہ ایسا ہو, زکات ایسا ہو, حج کے ارکان ایسی وہاں نہیں ہے. لیکن جہاں ثابت شدہ نہیں وہاں ہر چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر سارے توہم بہت ساری چیزیں تو بہت ہی غلط ہے. یاد رکھیے جس میں یہ پر کا مرغا, ویسے کلر کا بکرا, فلاں قسم کی نوٹ, 8 نمبرز کی نوٹ صدقے میں دینا, ایون نہیں دینا, نیمبو اور بلاؤں کا صدقہ, یہ سب عجیب و غریب چیزیں. بہرحال اس میں احتیاط کریں. تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے اللہ سے دعا کریں, کبھی بھی کریں, خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعائیں قبول ہوتی ہے. اور سیکنڈ, صدقہ آپ دیں, صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے, کیش کی شکل میں دے, اور صدقے کو ہاتھ وغیرہ لگانا
بالکل بھی ضروری نہیں ہے, اور کوشش کرے ایڈوانس دے دیا کرے. جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی, کٹھن راستہ ہے, مشکلوں سے گزرنے والے, تو ایڈوانس میں صدقہ دیا کرے. بات میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ایڈوانس دینا زیادہ بہتر ہونا چاہیے. وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں, اس میں ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس کا 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. بس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے, چاہے زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں روایت آتی ہے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے, کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا, جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے, کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو, لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں, مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے, لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کی وجہ صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں, کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, صرف آپ کو درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا, دعا اپنے لیے نہیں مانگی, تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشانی کفایت کر جائیں گے, اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہمیں چاہیے کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو, 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 میں فرماتا اور کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لیبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا, جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا, اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لها لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے, اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے, جس کی طرح وہ متوجہ ہو, جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے, اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا, اور اس کے بعد اس کی منائیاں دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی, تمام چیزیں جو بنائی, یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان, ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں, امتحان کرتے ہیں, بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں, اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر, شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا, مجھے لگتا ہے, لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر, یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف متوجہ تو نہیں. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے, اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش. اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے, اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہیں یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہیں. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر.
تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے, ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, تو یاد رکھ اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے, آزمایا جائے, بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیں. اس حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا, افسوس زدہ نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے اطراف تھے, آپ مسکرائے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا, کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے, دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے, اولاد دے دیتا ہے, دھن دولت مال دے دیتا ہے, جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے, محتاجی دیتا ہے, اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے, تو مومن صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے, یہ اس کے لیے بہتر, اگر برائی ہو تو صبر کرے, یہ اس کے لیے بہتر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اسی تعجب پر میں مسکرایا. اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں, خوشحالی میں ہوں, تب بھی بدلہ پا رہا ہوں, اس کا شکر ادا کر. اور اگر تنگ دستی میں ہوں, بدحالی میں ہوں, مصیبتوں میں ہوں, کسی آزمائش میں ہوں, تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں, اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے, مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی, تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے, مومن کی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ, اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں, اللہ بدلہ دے گا. صبر کرے برے حالت میں, اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے, رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے, مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں. یاد رکھیں کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ, صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں, دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے, آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے, اور ان کی جان میں آتی ہے, ان کے مال میں آتی ہے, ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا, بیمار ہو گیا, معذور ہو گیا, جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے, دھن دولت لوٹ گیا, تجارت ڈوب گئی, آنکھ لگ گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, لوٹ گیا, تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی, کم ہو گئی, تو یہ مال میں کمی. یا اناج اگا نہیں, کھیتی باڑی خراب ہو گئی, یہ مال میں کمی. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں, کبھی چھین لیتے ہیں, دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں, پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے, یا کسی کو دیتے نہیں, اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے, اس کے جان میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے, اللہ اس کو آزماتا رہتا پوری دنیا میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, سب کا اس کو دنیا کے اندر اسے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے. سبحان اللہ, تکلیف میں اٹھا رہا ہوں, اس کا بھی بدلہ پاتا. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد, ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے, پتجھڑ تھا. آپ آئے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص بخار آتا ہے جس, تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے, آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے, اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں, اس کی دولت کے اندر, اس کی جان کے اندر, اس کی اولاد میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے, اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے, برے حالات ہے تو صبر کرے, دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی ہے وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی پر ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا, دین کی بڑی بات کر رہا تھا, فلاں دیکھو پھنس گئے نا, دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے, خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے,
کاموں کا اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے، اللہ کس کو آزماتا ہے؟ تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تو صرف من اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا ہے، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا ہے بیماری دے کر، کئی بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہی، کہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دوست کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دوست کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا، تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، بات یاد رکھیے، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد، تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے۔ عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے، صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب
نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتا چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تھے، وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے، رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا انہیں۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں تھی، تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام